سعود خاندان کا کنگ عبدالعزیز شریف حسین سے بالکل وپریت تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا سے خلافت ختم ہوتی تو ہونے دو، اگر فلسطین یہودیوں کو ملتا ہے تو ملنے دو۔ اسے صرف عرب کا بادشاہ بننا تھا، اور بازنطین کو بھی بالکل ایسے ہی ایک سیلفش مسلمان لیڈر کی ضرورت تھی جو صرف اپنی سوچے اور باقی مسلمانوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے شریف حسین سے اپنا سپورٹ ہٹانے کے بعد بازنطین نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عبدالعزیز کو سپورٹ کیا، جس کے بعد عبدالعزیز اپنی فوج کے ساتھ تیزی سے مکہ اور مدینہ فتح کرنے کے لیے ریاض سے روانہ ہوا، اور بازنطین کی مدد سے عبدالعزیز نے آسانی سے پورا حجاز فتح کر لیا۔ عبدالعزیز کی طاقت کو دیکھ کر مکہ کے سارے علماء نے کعبہ کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز کی بادشاہت اس سارے علاقے پر پھیل گئی، اور اس طرح دنیا میں ایک نئی ریاست بنی، دا کنگڈم آف سعودی عربیہ، اور عبدالعزیز اس کا پہلا بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے کنگ عبدالعزیز نے سعودی عرب کو دو بڑے حصوں میں بانٹا، ایک حصہ نجد جس میں سعودی خاندان کا کیپٹل ریاض تھا، اور دوسرا حصہ حجاز جہاں اسلام کی سب سے صاف سائٹ تھی، مکہ اور مدینہ، اور یہاں کا گورنر بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے پرنس فیصل کو بنایا، اور جب سے ہی سعودی عرب ایک اسٹیٹ بنا۔ سعودی کے بالکل پاس ہی ایک ملک بحران میں عرب کا سب سے پہلا آئل کا کنواں بنا، مڈل ایسٹرن آئل۔ یہ دیکھ کر عبدالعزیز نے بھی اپنے بازنطین دوستوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اگلے 6 سال تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں آئل کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ انہی بازنطین نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن عرب کے ڈیزرٹ سے ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سعودی عرب کے علاقے دمام کی طرف لے کر گیا، اور ہمیں کہا یہاں پر ڈھونڈو، وہ تمہیں یہیں پر ملے گی، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں یہاں ملے گی۔ اور اس طرح سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی آئل کی ڈسکوری ہوئی، اور جیسے ہی سعودی میں آئل کی ڈسکوری ہوئی، عبدالعزیز کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اس کے صرف 1 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 2، جس کی وجہ سے پوری دنیا کو آئل کی سخت ضرورت تھی۔ یہ دیکھ کر کنگ عبدالعزیز پوری دنیا کو سعودی کا تیل بیچنے لگا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی 2000 ٹائمز بڑھ گئی، اور جو عبدالعزیز ایک غریب بادشاہ تھا اب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا۔ اس جنگ میں عبدالعزیز جرمنی کے ہٹلر کے خلاف امریکہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا، لیکن ورلڈ وار 2 ختم ہوتے ہی عبدالعزیز کے بازنطین دوستوں نے دنیا میں ایک نیا ملک بنایا، اسرائیل۔ جیسے ہی اسرائیل کے لیڈر نے اسرائیل کی آزادی کا اعلان کیا، اس کے صرف ایک دن بعد بہت سارے عرب ملک نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اب جب سارے عرب اسرائیل کے خلاف لڑ رہے تھے، دنیا کا سب سے بڑا عرب بادشاہ عبدالعزیز چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالعزیز کے پاس پیسہ تو بہت تھا اور بہت بڑی فوج بھی تھی، لیکن فلسطین کو بچانے کے لیے عبدالعزیز نے کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا، اور صرف 800 سعودی والنٹیئرز نے جا کر اسرائیل کے خلاف جنگ لڑی۔ لیکن پورے سعودی خاندان میں صرف ایک ہی شخص ایسا تھا جس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی، عبدالعزیز کا بیٹا پرنس فیصل، جس نے UN میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے۔ اب اسرائیل تو آزاد ہو گیا، لیکن اس کے کچھ ہی سالوں بعد کنگ عبدالعزیز اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ مرنے سے پہلے عبدالعزیز نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کاش میرے بعد سعودی عرب کا بادشاہ سعود نہیں بلکہ فیصل ہوتا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ کاش میرے فیصل جیسے 3 اور بیٹے ہوتے۔ لیکن پھر بھی اپنے آخری وقت میں عبدالعزیز نے فیصل کو اپنے پاس بلایا اور اس سے 7 بار قسم لی کہ تم اپنے بھائی سعود کے ساتھ وفادار رہو گے، جس کے بعد عبدالعزیز کے مرتے ہی اس کا بڑا بیٹا کنگ سعود سعودی عرب کا بادشاہ بنا۔ لیکن آخر کیوں؟ عبدالعزیز سعود کی جگہ اپنے بعد فیصل کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا بڑا بیٹا سعود ایک بہت ہی عیاش آدمی ہے۔ سعود کی 4 بیویاں اور اس کی حرم میں 100 سے زیادہ لڑکیاں تھیں، اور سعود کے ٹوٹل 115 بچے تھے، اور اس کی یہ ساری فیملی اس کے 24 لگژری پیلیس میں رہتے تھے۔ اور سعود کی شراب پینے کی عادت کا سب کو پتہ تھا۔ سعود نے بادشاہ بنتے ہی سعودی عرب کا سارا خزانہ اپنے خاندان پر لٹانا شروع کیا،
سعود نے اعلان کیا کہ آج کے بعد ہر شہزادے کو خزانے سے کروڑوں روپے دیے جائیں گے، اور صرف یہی نہیں، سعود نے قرض لے کر سارے رائل شہزادوں کے لیے $1 بلین کے پیلیس بنانے کا حکم دیا، جس سے سعودی عرب پر قرضہ ڈبل نہیں بلکہ ٹرپل سے بھی بڑھ گیا۔ اب جب سعودی عرب اپنا سارا پیسہ اپنی عیاشیوں پر اڑا رہا تھا، اس کے خاندان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اسے بار بار اس سب سے روک رہا تھا، سعود کا بھائی شاہ فیصل۔ لیکن سعود نے شاہ فیصل کی باتیں نہیں مانی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ ہم جتنا بھی قرضہ لیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ بہت جلد سعود کا سارا گروہ ٹوٹنے والا تھا۔ اب تک دنیا میں آئل صرف سعودی اور کچھ ہی باقی کنٹریز میں تھا، لیکن آہستہ آہستہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی آئل ڈسکور ہونا شروع ہوا، جس سے دنیا میں آئل کی سپلائی تیزی سے بڑھ گئی۔ اب جب آئل کی سپلائی پوری دنیا میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تو آئل کی پرائس نیچے گرنے لگی اور سعودی عرب کے خزانے خالی ہونے لگے۔ اب سعود پھنس چکا تھا، کیونکہ اس نے قرضے بہت زیادہ لے لیے تھے اور انہیں واپس کرنے کے لیے سعود کے پاس پیسے نہیں تھے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی سعود اپنی عیاشی کی زندگی گزارتا رہا۔ یہ دیکھ کر سعود کو اس کے بھائی فیصل نے بہت سمجھایا کہ تمہاری ان عیاشیوں سے یہ ملک تباہ ہو جائے گا، لیکن سعود نے فیصل کی بات نہیں مانی۔ آخر فیصل نے غصے میں آ کر اپنی سعودی کی بادشاہت سے استعفیٰ دے دیا اور سعودی عرب چھوڑ کر چلا گیا۔ فیصل کے جانے کے بعد سعودی عرب کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے اور صرف 2 سالوں میں سعودی عرب تاریخ میں پہلی بار بینکرپٹ ہونے کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ یہ سب دیکھ کر سب کو سمجھ آ گیا کہ اب سعودی عرب کو تباہ ہونے سے صرف ایک ہی آدمی بچا سکتا ہے، شہزادہ فیصل۔ یہ دیکھ کر سعودی خاندان اور وہابی خاندان نے مل کر فیصل کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ اپنے بھائی سعود کو ہٹا کر خود سعودی عرب کے بادشاہ بن جائے، ورنہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن فیصل نے کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ فیصل کو وہ دن یاد تھا جب اس نے اپنے باپ عبدالعزیز کے سامنے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمیشہ سعود کے ساتھ وفادار رہے گا۔ اسی لیے فیصل نے کہا کہ نہیں، بادشاہ سعود ہی رہے گا، میں اس کے اندر بادشاہ بن کر سعودی عرب کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ سعود نے فیصل کی یہ آفر قبول کر لی اور ساری طاقت فیصل کے حوالے کر دی۔